اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے سے جو بہت سے مباحث ہیں، بہت سی گفتگو ہے، بہت سی باتیں ہیں جس کو اکثر لوگ کرتے ہیں، اکثر جوان سوال کرتے ہیں، لہٰذا بہت سے مطالب ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، بہت سی چیزیں ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ جو سب سے پہلے سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آخر ہمیں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی سلسلے میں مباحث کی یا گفتگو کی ضرورت کیا ہے؟ تو سب سے پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں گفتگو اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنے وظیفے کو جان سکے، اپنے کردار کو سمجھ سکے، اپنی ویلیو کو سمجھ سکے، ہمیں کیا کرنا ہے اس کو سمجھ سکے۔ یہ سارے جو مسائل ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہونے ہیں یا اس میں انسان کا کوئی دخل ہے یا اس میں خود وہ انسان جو منتظر ہے اس کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کو سمجھنا کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان مباحث کے بارے میں جانے، ان مباحث کے بارے میں سنے، ان مباحث کے بارے میں پڑھے تاکہ اپنے وظیفے کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے امام کے سلسلے میں گفتگو کی جائے اور اس کے سلسلے میں جو مسائل ہیں ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی وقت معین نہیں ہے حضرت کے ظہور کا، حضرت کبھی بھی ظہور کر سکتے ہیں، لہٰذا کوئی وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلاں تاریخ کے بعد یا فلاں سال کے بعد اس سلسلے کے مباحث کریں گے، چونکہ معین نہیں ہے، لہٰذا ہر زمانے کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں گفتگو کرے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ گویا جہالت کی موت مرا، یعنی جاہلیت قبل اسلام کی موت مرا۔ جہالت یہاں اسلام کے مقابلے میں، جہالت یہاں پڑھے لکھے ہونے یا ان پڑھ ہونے کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ جہالت یعنی جاہلیت کا زمانہ ہے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے زمانے میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں جانے، سمجھے، پڑھے اور مطالعہ کرے اور اپنے آپ کے وظائف کو سمجھ کر اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے اور خود کی حیثیت کو، خود کے وظیفے کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرے۔ اس لیے ان مباحث کا ہونا ضروری ہے۔ اس سیریز میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ مختلف سوالات جو جوانوں کے ذہن میں آتے ہیں، جو اشکالات ذہنوں میں آتے ہیں، ان کو ہم جواب دیں، خود بھی سمجھیں اور دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا عقیدہ یہ صرف کیا ہم اہل بیت کے چاہنے والے شیعوں کا عقیدہ ہے یا دیگر قوموں کے اندر بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے؟ امام کا عقیدہ رکھنا عقلی طور سے کیسے ثابت ہے، نقلی طور سے کیسے ثابت ہے، اس کے کیا دلیلیں ہمارے پاس ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ کہ دیگر ادیان میں بھی امام زمان کے سلسلے میں کوئی بات کہی گئی ہے، اور اسی طرح بہت سے مباحث ہیں جن کو ہم مختلف ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی چیز جو آج بیان ہوئی خلاصتاً اس کو ہم عرض کریں وہ یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے امام زمان کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی؟ یقیناً ضرورت ہے، کیونکہ ہر دور کوئی دور مشخص نہیں ہے کہ کب حضرت ظہور کریں گے، لہٰذا ہمیں ہر دور میں امام کے سلسلے میں اپنی معرفت کو، اپنے وظیفے کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے دور کے لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔